فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا، شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، وگر نالاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، سرے بریداں کٹے ہوٹ خون چہرے پر، سرے بریداں کٹے ہوٹ خون چہرے پر، عجیب حال میں شیری کے گھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، اور میں ملنے شام کے زنداں میں آؤں گا تجھ سے، میں ملنے شام کے زندہ میں آؤں گا تجھ سے، یہ بات آخری بیٹی سے کر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ اور مرحومہ شہناز بانو تیجا اور تمام مرحوم مؤمنین کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الی قاب قوسین وَأَكْرَمَنَا بِوِلَایَةِ وَصِيِّهِ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ وَجَاهَدَا بِالسَّيْفَيْنِ وَصَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ وَشَرَّفَنَا بِحُبِّ الزَّهْرَاءِ أُمِّ السِّبْطَيْنِ وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنَّ لِلْحُسَيْنِ فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةٌ مَكْتُومَةٌ صدق رسولنا النبی الکریم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر. اذان محترم حاضرین و سامعین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اربعین امام حسین کی مناسبت سے یہ سلسلہ مجالس کہ جس کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین ہے. گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یوں تو امام حسین کی زیارت کرنے سے آقا کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو زیارات کے طریقے اور جو زیارات ائمہ نے تعلیم دی ہیں، ان زیارات کی تلاوت سے، ان میں غور و فکر کرنے سے معرفت امام حسین میں اضافہ ہوتا ہے. انہی تمام زیارتوں پر ان مختصر مجالس میں گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ان تمام زیارتوں میں سے ایک زیارت کہ جو ان دنوں سے سب سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، امام حسین کی وہ زیارت کہ جو روز اربعین تلاوت کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، اس زیارت کا اور اس کے جملوں کا انتخاب کیا تاکہ اس زیارت کی روشنی میں اس کے الفاظ کو اپنا ماخذ اور مصدر بناتے ہوئے آقا حسین کی معرفت پر کچھ بات ہو سکے. اور یہ ساری گفتگو، اس کا مقصد اور ہدف فقط کیا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا سرنامہ کلام کی حدیث کہ آقا حسین کے لیے مومن کے ضمائر میں اللہ نے معرفت کو چھپا رکھا ہے، اس چھپی ہوئی معرفت کو آشکار کرنا، اس چھپی ہوئی معرفت کو دریافت کرنا. لہذا آخری گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن اور کلام معصوم سے لفظ اربعین کی سگنیفیکنس اور اہمیت کو پیش کیا. جب اتنا اہم دن ہے کہ جس دن کے بارے میں، جب اربعین کا عدد اتنا اہم ہے
اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ہمارے 11ویں سرکار آقا و مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ للمؤمن علامات خمس، مومن کی 5 علامتیں، تکرار کر رہا ہوں، آپ لوگ سن چکے ہیں، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ان 5 علامتوں میں سے ایک کیا ہے؟ زیارت الاربعین، روز 40 آقا حسین کی زیارت کو جانا۔ یہاں ایک بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ یاد رکھیے کہ 1,24,000 انبیاء اور 11 ائمہ، سب کے سب خدا کے برگزیدہ بندے، سب کے سب مقدس ہستیاں، سب کے سب خدا کی حجتیں، خدا کے نمائندے، سب کے سب اولیاء خدا، لیکن ان 1,24,000 انبیاء اور 11 اماموں میں سے کسی نبی یا کسی امام کی رحلت کے 40 دن بعد ان کے چہلم پر ان کی زیارت کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ اختصاص ہے آقا حسین کا کہ روز 40 حسین کی زیارت کو بھول نہ جانا، حسین کے واقعے کو بھول نہ جانا، ذات حسین کو فراموش نہ کر دینا۔ روز عاشور، یوم شہادت امام حسین، زیارت پر جانا، تاکید کرنا سمجھ آتا ہے، لیکن جب 40 دن گزر جائیں تو تجدید عہد کے لیے پھر حسین کی بارگاہ میں جانا، یہ امام حسین کا اختصاص ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں میں خدا کی تمام حجتوں میں امام حسین فقط وہ ہیں کہ جن کے چہلم کے دن، جن کی رحلت کے 40 دن کے بعد 40ویں دن ہمیں ان کی زیارت کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں سے بھی امام حسین کی زیارت 40 کی، روز 40 کی جانے والی اور تلاوت کی جانے والی، پڑھی جانے والی زیارت کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہاں ایک قانون ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم زیارت 40 کے الفاظ اور خود زیارت 40 کے موضوع میں وارد ہو جائیں گے کہ ائمہ کا طریقہ کار یہ تھا، انبیاء کا اصول یہ تھا، رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء لوگوں سے ان کے عقلی معیار کے مطابق بات کیا کرتے ہیں۔ ائمہ اور انبیاء ہر کسی کو، ہر کس و ناکس کو ہر بات نہیں بتایا کرتے تھے۔ جتنا معرفت صحابی ہوتا تھا، امام اتنے ہی معارف اسے سکھایا کرتے تھے۔ توجہ کر رہے، یہی وجہ ہے نا کہ امیر المؤمنین جو اسرار سلمان محمدی کو بتایا کرتے تھے وہ ابو ذر سے بھی پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ یہ قانون ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے، ہر کسی سے اس حد تک بات کی جائے گی کہ جس حد تک وہ برداشت کر پائے۔ نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کی مقدار کے مطابق بات کیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ قانون ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ امام کسے زیارت 40 تعلیم دے رہے ہیں، وہ کون سا صحابی ہے امام کا کہ جسے امام نے زیارت 40 تعلیم دی ہے۔ جب صحابی کا معیار سمجھ آئے گا تب یہ طے ہوگا کہ زیارت 40 میں کس قدر معارف پوشیدہ ہیں، کیسے کیسے گوہر نایاب اس ایک زیارت میں چھپے ہوئے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کچھ بات راویے زیارت 40 کی تاریخ کے حوالے سے۔ راوی کا نام کیا ہے؟ صفوان بن مہران اسدی، کہ جس کا مشہور لقب ہے الجمال، جسے صفوان الجمال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صفوان بن مہران اسدی، کہ جس کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے ہے۔ بنو اسد کون سا قبیلہ؟ ایک جملے میں اس بنو اسد کا تعارف اور شرف سن لیجئے کہ جناب حبیب ابن مظاہر بھی قبیلہ بنو اسد سے تھے۔ صفوان قبیلہ حبیب سے ہیں، مہران کے فرزند ہیں،
چھٹے اور ساتویں اماموں کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا، ان کے ترجمے میں لکھا کہ ثقۃ جلیل القدر آدمی، آل محمد کے اصحاب کے سرداروں میں سے، خواص سے اصحاب میں سے، فقہا میں سے، صالحین میں سے۔ اتنا بڑا مقام اس صفوان بن مہران جمال کا، چھٹے اور ساتویں امام کے قریب ترین اصحاب میں سے، خواص سے اصحاب میں سے تھے۔ انہیں الجمال کیوں کہا جاتا تھا؟ جمال ان کا وہ لقب تھا جو انہیں ان کے کام کی مناسبت سے دیا گیا۔ جمال نکلا ہے جمل سے، اور مومنین بخوبی جانتے ہیں کہ جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ صفوان کو جمال اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے، بچوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے آج کے دور میں رینٹ کار کا بزنس ہوتا ہے، ان کا اونٹ کرائے پر دینے کا کاروبار تھا۔ ان کے اپنے اونٹ تھے، مختلف لوگوں کو مختلف سفروں کے لیے کرائے پر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں جمال کہا جاتا ہے۔ یہ صفوان، اس کی ائمہ کی اطاعت و فرما برداری، ائمہ سے قرب، ائمہ کی سچی اطاعت اور والہانہ محبت، صفوان کی ولایت آل محمد کو دیکھنا ہو تو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، جب راوی کا معیار طے ہوگا تو روایت کا معیار بھی پتہ چل جائے گا۔ کس درجے کا صحابی ہے، کس درجے کا عارف ہے، یہ طے ہو جائے گا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر اسے امام نے کچھ سکھایا ہے تو وہ کوئی معمولی اور عام بات نہیں ہوگی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ صفوان کہ جن کا لقب جمال ہے، ساتویں امام کا دور ہے، حج کی واپسی میں مولا کی خدمت میں مدینے حاضر ہوئے، مولا کے قریبی اصحاب میں سے، اصل میں ان کا تعلق پورے قبیلہ بنی اسد کی طرح شہر کوفہ سے تھا۔ یہ صفوان مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساتویں امام صفوان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کل شیء۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ امام معصوم صفوان سے کر رہے ہیں، یہ کوئی بیجا تعریف نہیں ہے، اسے کوئی چاپلوسی نہیں کہہ سکتا، یہ امام معصوم کے جملے ہیں کہ جس کا ایک ایک حرف حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کل شیء، اب یہ صفوان کی تعریف امام فرما رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ کل شیء فیک حسن جمیل، اے صفوان تم میں ہر چیز اچھی اور خوبصورت ہے، تمہاری ایک ایک عادت بہترین ہے، تمہارا ایک ایک عمل اچھا ہے۔ ما خلا شیء واحد، سوائے ایک کام کے۔ اللہ اکبر، اے صفوان سوائے ایک کام کے تمہاری پوری زندگی حسین و جمیل ہے۔ مولا وہ ایک کام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اقراؤک لہذا الرجل۔ امام کاظم نے اپنے دور کے حکمران ہارون کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تمہارا اپنے اونٹوں کو، اسے حاکم کو، بادشاہ کو کرائے پر دینا یہ اچھا کام نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کام تمہارے اچھے ہیں۔ صفوان نے عرض کی مولا ما اقرأتہ اشرا ولا بطرا ولا للصید ولا للہو، مولا میں نے نہ اس حاکم کو، بادشاہ کو ظلم و ستم کے لیے اونٹ دیے، نہ فخر و مباحات کے لیے اونٹ دیے، نہ تعلقات بڑھانے کے لیے فیور کیا، نہ میں نے شکار کے لیے دیے، نہ میں نے لہو و لعب کسی اور دنیاوی کام کے لیے اونٹ اسے کرائے پر دیے۔ اقرأتہ لہذا الطریق، حج کر کے آ رہا تھا مولا، میں نے تو اس راستے کے لیے اسے اونٹ کرائے پر دیے، یعنی حج کے راستے کے لیے۔ حاکم میرے اونٹ، میری سواری لے کر حج پہ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، صفوان کا بنیادی کام ہے، صفوان کے گھر کا چولہا جلتا ہے، صفوان کی روٹی چلتی ہے، روزی چلتی ہے، بچے پل رہے ہیں، عیال پلتے ہیں، کس کام پر؟ اونٹ کرائے پر دینے پر۔ اور آپ بتائیے کہ اگر کوئی کسی قسم کا کانٹریکٹر ہو تو اس سے بڑا کانٹریکٹ کیا ہوگا کہ بادشاہ وقت، کسی ڈیموکریٹک لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ساری زندگی کا حاکم ہے، اس بادشاہ کا کانٹریکٹ اسے ملا ہوا ہے
کیا بہترین کانٹریکٹ صفوان کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا؟ 7ویں امام مقابل میں ہے، وہاں حاکم ہے، دنیا بھر کا مال و اسباب اس کے پاس ہے، خدم و حشم اس کے پاس ہے، یقیناً صفوان کے اونٹ اگر لے جا رہا ہے تو بدلے میں صفوان کے تعلقات بھی تو ہموار ہو رہے ہیں، کتنے سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ مقابل میں کون ہے؟ ایک سادہ سے گھر میں رہنے والا وہ امام کہ جو اکثر زندگی میں نظر بند رہا کرتا ہے، جس کے پاس نہ دینے کو مال ہے نہ اسباب ہے، ایک چیز ہے، وہ ہے چاہنے والوں کے دل میں سچی محبت۔ امام کہہ رہے ہیں صفوان تم اسے اونٹ نہیں دیا کرو، تم اسے اونٹ کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں مولا میں تو مکہ کے لیے دیتا ہوں، حج بیت اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ مولا نے سوال کیا، اب ذرا غور کیجئے گا، عقیدہ امامت کتنا سخت ہے اور اس پر باقی رہنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور لوگوں نے دی اور اپنے عقیدے کو منوایا، ثابت کیا۔ فقط کہہ لینا بہت آسان ہے، ہم سے بڑا کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں، ہم سے بڑا کوئی ماتمی نہیں، جب قربانی دینے کی بات آتی ہے تب کھرے اور کھوٹے میں فرق پتہ چل جاتا ہے۔ صفوان کہتے ہیں مولا میں تو اسے مکہ حج کے راستے پہ، اللہ کے گھر کے راستے میں آنے کے لیے اونٹ کرائے پر دیتا ہوں، کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں دیتا، کجا یہ کہ ظلم و ستم میں میرا جانور، میرا اونٹ استعمال ہو۔ دوسری بات کیا کہ مولا میں خود بھی حاکم کے ساتھ نہیں جاتا، مولا بادشاہ ہے، کوئی اور ہوتا بادشاہ اس کے اونٹ لے جاتا تو خود سر کے بل چل کے بادشاہ کے ساتھ جاتا، مولا میں نہیں جاتا، میں کچھ نوکر چاکر اپنے اونٹوں کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، خود نہیں جاتا اس کے ساتھ۔ مولا نے ایک سوال کیا، بڑا منطقی سوال، اے صفوان یہ بتاؤ کہ هل یقع کراؤک علیہ، کیا جب وہ تمہارے اونٹ لے کر جاتا ہے تو تمہارا کچھ کرایہ، کچھ اماؤنٹ، کچھ پیسے، تمہاری کچھ دولت، کچھ کرایہ اس کے ذمے آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ فرماتے ہیں مولا آ جاتا ہے۔ اے صفوان یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو، دعا کرنے کی بات نہیں کر رہے، هل تحب ان يبقى حتى يرجع كراؤك، اے صفوان یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ وہ صحیح سلامت، کون؟ حاکم ظالم و جابر، یہ بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تمہارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، یہ انتظار ہوتا ہے کہ حاکم صحیح سلامت اپنے سفر سے لوٹ آئے تاکہ تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے؟ کس قدر سچے ہیں صفوان۔ فرماتے ہیں فرزند رسول ایسا ہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں من احب بقاءہم فہو منہم، اے صفوان جو ان کی بقا چاہے، ایک لحظے کے لیے، فقط ایک سفر سے واپس لوٹنا، اگر جو ان کی خیریت چاہتا ہے، جو ان کی خیریت کو پسند کرتا ہے، مطلوب ہے جیسے ان کی خیریت، ہمارے دشمنوں کی ایک لحظے کی بقا کا خواہش مند جو ہے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے، وَهُوَ وِرْدُ النَّارِ، اور پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب صفوان کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، مولا کا وہ حکیم اور فقیہ صحابی ہی کیا کہ جو مشکلات کو حل کرنا نہ جانتا ہو۔ صفوان مشکل کشا کے در پہ بیٹھے ہیں، 6 امام اور 7ویں امام کے در میں ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اب صفوان کے سامنے ایک مشکل آ گئی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اپنے کاروبار کو جاری رکھے اور حاکم جب اس سے اونٹ مانگے تو یہ انکار کر دے، نہیں، پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں تھا، یہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صفوان نے کیا کیا؟ امام کے ایک فرمان پہ، امام کے ایک بار تنبیہ کرنے پر کیا کیا؟ کہتا ہے فَبِعْتُ جِمَالِي كُلَّهَا، یہ کاروبار ہی چھوڑ دیا، اپنے سارے اونٹ فروخت کر دیے تاکہ جب حاکم اگلے برس کرائے کے لیے اونٹ طلب کرے تو یہ بہانہ دے سکے میں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، غور تو کیجئے، چلتا پھرتا بہترین کاروبار 7ویں امام کے ایک فرمان پہ صفوان نے قربان کر دیا۔ اگلے برس حاکم نے طلب کیا ہے صفوان ہمیں اونٹ کرائے پر کیوں نہیں دیتے؟ کہتا ہے میں اب ایک بزرگ ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ جوان جو میں نے رکھے ہیں یہ کام صحیح نہیں سنبھالتے، لہٰذا میں نے اونٹ فروخت کر دیے۔ حاکم کہتا ہے صفوان ہیہات ہیہات، اے صفوان افسوس کہ مجھے معلوم ہے
کہ تجھے کس نے یہ بتایا ہوگا, تجھے کس نے کہا ہوگا کہ مجھے اونٹ نہیں دیتے, اور اگر تیرا اخلاق اچھا نہ ہوتا, تو ہم سے تعلق نہ رکھتا ہوتا, تیرا ہم سے کوئی سابقہ تعلق نہ ہوتا, تو میں تجھے اس نافرمانی پہ قتل کر دیتا. جان خطرے میں ڈال دی, سارا کاروبار تباہ کر دیا, سارا کاروبار ختم کر دیا. کس پر؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے غوثہ نشین کے کہنے پر, جسے ظاہری طور پر صفوان کو جس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ملنا, ظاہری طور پر اس کے مقابل میں بادشاہ کی صحبت کو ٹھکرا دیا, حاکم کی صحبت کو ٹھکرا دیا, کاروبار بند کر دیا, قتل کی حد تک معاملہ پہنچ گیا. جان کے خوف کو برداشت کیا, لیکن امام کی فرما برداری سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. یہ ہے صفوان ابن جمال. عزیزوں, یہاں رک کر ایک سوال کروں گا, کیا اگر ہم کوئی ایسا کاروبار یا نوکری کرتے ہوں, والعیاذ باللہ خدا نہ خاصہ, اولاً تو مومن کی ایک علامت یہ ہے, ایک طریقہ یہ ہے, امام علی کا فرمان ہے, جب بھی کسی تجارت میں وارد ہو اس سے پہلے حکم خدا کو سیکھو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, یہ تجارت کیسے کرنی ہے, کن محرمات سے بچنا ہے, کن راستوں پر نہیں چلنا. یہ تمام حلال و حرام فقہی مسائل سیکھو اور پھر کسی کام میں قدم رکھو, تاکہ تمہارا مال حلال ہو اور نتیجے میں اولاد کی تربیت اچھی ہو سکے. لیکن اگر کوئی مومن جوانی کے عالم میں تھا, فراموش کر گیا, اس وقت دیندار نہیں تھا, وہ دینداری کا مزاج نہیں تھا, اور ایک کاروبار یا نوکری پر لگ گیا, کاروبار اور نوکری اسٹیبلش ہو گئے, اب بعد میں اسے پتا چلا یہ نوکری تو حرام ہے, اس کاروبار میں تو سود ہے, مثلا یہ کوئی حرام شے کا کاروبار ہے, یہ کام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. ایمان سے بتائیے, سچے دل سے بتائیے, ہم میں سے کتنے ہوں گے کہ جو فقط امام کے فرمان اور ان کے حکم کی تعمیل میں آل محمد کی چاہت کے آگے اپنی پوری دنیا کو قربان کر سکیں گے. یہ ہے صفوان بن مہران جمال الاسدی, اس قدر مطیع و فرما بردار. صلہ کیا ملا کہ امام نے صفوان کو, دونوں اماموں نے, چھٹے امام نے بھی ساتویں امام نے بھی, صفوان کو وہ معارف و فضائل عطا کیے, وہ باتیں بتائیں جو ائمہ دوسروں کو نہیں بتاتے تھے. زیارت حسین کی کئی فضیلتیں ہیں کہ جو صفوان نے چھٹے امام سے نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہیں. امیر المؤمنین کے جو کئی زیارتیں صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کی, ان میں سے ایک زیارت ایسی بھی ہے کہ جو چھٹے امام نے اپنے صحابی صفوان بن مہران کو تعلیم دی. اور کیا کہنے اس زیارت کے جملوں میں الفاظ میں نہیں جاؤں گا, مومنین مراجعہ کریں, مفاتیح الجنان کھولیں. اب اس نظر سے دیکھیے اس زیارت کو کہ زیارت چھٹے امام نے کسی عام صحابی کو نہیں, صفوان بن مہران کو تعلیم دی ہے. اور اس زیارت کی ایک خصوصیت ہے, ائمہ انسانی عقل کا معیار دیکھ کر کلام کرتے تھے, ائمہ بندہ دیکھ کر بات کیا کرتے تھے, ہر کسی کو ہر معرفت کی بات نہیں بتاتے تھے. وہ امام کے جن کی عام طور پر کسی اور کو تعلیم دی گئی زیارت میں امیر المؤمنین کے روضے پہ جانے کا اور پلٹنے کا وہ ادب نہیں ملتا کہ جو امام نے صفوان کو تعلیم دیا. معرفت کا معیار دیکھتے ہوئے وہ ادب کیا ہے, غور کیجئے گا. وہ زیارت کے جو چھٹے امام نے صفوان کو تعلیم دی, صفوان اپنے امام کے ساتھ نجف اشرف ان کے جد کی زیارت پر گئے. امام نے زیارت کی تلاوت کی, صفوان نے وہ زیارت امام سے نقل کر کے ہم تک پہنچائی, اور امام نے صفوان کو امیر المؤمنین کی زیارت کا ادب بھی سکھلایا. وہ ادب ہمیں کہیں اور عام طور پر نہیں ملتا. چھٹے امام نے وہی ادب ایک مرتبہ اور ایک صحابی کو امام حسین کی زیارت کے حوالے سے سکھایا, ورنہ عام طور پر یہ ادب اور کہیں نقل نہیں ہوا. وہ ادب کیا ہے, وہ بات کیا ہے, وہ معرفت کی, وہ عقیدے کی بات کیا ہے جو امام نے صفوان کو اپنے جد علی کے روضے کے ادب میں سکھائی. وہ کیا ہے کہ اذا اردت ان ترجع فرجع القہقرہ, کہ اے صفوان جب میرے جد امیر کی ذریعے اقدس والے حجرے سے قبر امیر المؤمنین سے دوبارہ پلٹنا چاہو تو خبردار علی کا روضہ دلوں کا قبلہ ہے, اسے پشت نہ کرنا.
جب پلٹنا تو پشت کے بل الٹے قدموں پلٹنا، تمہاری نگاہیں علی کے روضے پر ہوں اور تمہارے قدم پیچھے کی جانب اٹھ رہے ہوں، اسے کہتے ہیں عربی میں قہقرا کرنا، یعنی الٹے قدموں چلنا۔ یہ ادب امام نے صفوان کو فقط مولائے کائنات کے لیے تعلیم دیا، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر امام معصوم کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب قبر اطہر سے پلٹے زیارت کر کے لوٹنا چاہے تو قدموں کے الٹے قدموں چل کے، پشت کے بل چل کے، پیچھے کی جانب چل کے اور اپنے رخ کو ذریعہ اقدس کی طرف رکھ کے نکلے۔ یہ ادب ہے ائمہ طاہرین کے روضے کا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ صفوان کا صدقہ ہے، یہ صفوان کی برکت ہے، یہ امام کا انہیں تعلیم دینا ہے کہ آج مومنین کی ایک بڑی تعداد جب کسی امام کے مزار پہ جاتی ہیں، کسی امام معصوم کے روضے پہ جاتی ہیں، تو ان کا ادب یہی ہوتا ہے کہ جب پلٹتے ہیں تو الٹے قدموں پلٹ کر جاتے ہیں، رخ امام کے روضے سے نہیں پھیرتے۔ در حقیقت یہ فقط ادب نہیں ہے، یہ ایک طرح کا عملی اقرار ہے، مولا میں جب تک زندہ ہوں میں اپنی نگاہوں کو، اپنے قبلے کو آپ کے روضے سے نہیں پھیروں گا، مولا آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، آپ ہی میرے دل کا قبلہ ہے، میں پورے بدن سے آپ کی جانب ہمیشہ ملتفت اور متوجہ رہوں گا۔ یہ ہے صفوان بن مہران اسدی الجمال، یہ وہ صحابی ہے، اس معیار کی صحابت ہے، یہ وہ فقیہ ہے امام کے اصحاب میں سے، یہ وہ نیک و صالح مرد ہے، یہ وہ ثقہ شخص ہے کہ جو ائمہ کا قابل بھروسہ بھی تھا، کہ جو ائمہ کے اصحاب میں بلند مرتبہ بھی رکھتا تھا۔ چھٹے امام نے اپنے تمام اصحاب میں اگر اپنے جد حسین کی زیارت اربعین تعلیم دینے کے لیے کسی کو چنا تو وہ یہی صفوان بن مہران تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ چھٹے امام نے جب صفوان کو اپنے جد حسین کی زیارت تعلیم دی ہوگی تو کیا معرفت زیارت ہوگی، کیا جملے ہوگے زیارت کے، کتنی حفاظت سے یہ زیارت صفوان نے ہم تک پہنچائی ہوگی، اور زیارت کے ایک ایک جملے میں کیا معارف و عقائد پوشیدہ ہوں گے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ زیارت کا آغاز ہوتا ہے، چھٹے امام نے صفوان کو سکھایا کہ جب روز اربعین ہو، میرے جد حسین کی قبر اطہر پہ ہو تو کیا کہنا؟ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ۔ یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، میرا سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے حبیب پر، السلام علی خلیل اللہ و صفیہ، میرا سلام ہو خلیل خدا حسین پر، میرا سلام ہو صفی خدا حسین پر۔ یہ زیارت کے الفاظ آگے بڑھتے چلے گئے، اس زیارت کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں، ایک ایک جملے میں نہیں، ایک ایک لفظ میں کیا معرفت کے دریچے کھلتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ہماری کل کی مکمل گفتگو فقط لفظ سلام پر ہوگی، وہ سلام کے جو ابتدا میں امام حسین کو مخاطب کر کے کیا جاتا ہے، السلام علی ولی اللہ، اے حسین ولی خدا، اے حسین حبیب خدا، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ سلام کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ جب حسین کو سلام کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بات ذہن میں رکھ کے آئندہ سے امام کی بارگاہ میں سلام کرنا ہے؟ انشاءاللہ کل کی مکمل گفتگو فقط اسی لفظ سلام پر ہوگی۔ بس عزیزوں، آج بات کو یہی روک رہا ہوں تاکہ کل لفظ سلام سے باقاعدہ امام حسین کی زیارت کے جملوں میں ہماری گفتگو ہو۔ اور آج شب 17 صفر بھی ہے، یہ وہ شب ہے کہ جو منسوب ہے، آج پوری تقریر امام کاظم کا تذکرہ ہوا، آج کی شب منسوب ہے فرزند امام کاظم سے۔ آج
8ویں امام غریب الغربا سلطان عرب و عجم کی شہادت کی رات ہے۔ آج ہم نے اس فرش عزا سے پرسہ پیش کرنا ہے اس امام کی خدمت میں کہ جو 9 برس کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ آج ہمیں 9ویں امام تقی جواد کی بارگاہ میں پرسہ اور تعزیت پیش کرنی ہے۔ ایک اور ہستی ہے کہ جسے آج خصوصی تعزیت پیش کرنی ہے، شہزادی قم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، کہ خدا ہمیں دنیا میں بار بار شہزادی کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج امام رضا کی اس بہن کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے جو بہن اپنے بھائی کی یاد میں مدینے سے خراسان تک سفر کر کے آئی۔ ہاں عزیزوں، امام رضا کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اگر اپنے نانا کے مدینے سے سب سے زیادہ دور کسی امام کو قتل کیا گیا تو یہ میرے مولا و آقا امام رضا ہے۔ خراسان کی سرزمین پر بلایا گیا، طلب کیا گیا۔ مؤرخین نے عجیب جملہ لکھا ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ابھی امام رضا کو مدینے سے خراسان طلب ہی کیا گیا تھا، امام جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے والوں نے 8 برس کے اس کم سن بچے کو دیکھا کہ جو امام رضا کا وارث تھا کہ مدینے میں اپنے گھر کے قریب ایک کنارے پہ بیٹھا ہے اور اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ مدینے والے اس وقت نہ سمجھ سکے، لیکن در حقیقت یہ آل محمد کا یتیمی کے اعلان کا انداز تھا۔ جب کوئی یتیمی کا اعلان کرتا تھا کسی کی تو سر پہ یتیم کے سر پہ خاک ڈالی تھی۔ کوئی کہے مولا ابھی آپ کے بابا حیات ہیں، مولا بعید نہیں جواب آئے، یہ آخری ملاقات ہے ہماری اپنے بابا سے، یہ مدینہ منورہ کی آخری زیارت ہے میرے بابا کی، اب جو سفر کریں گے تو کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، ہم تو آج ہی سے یتیم ہو رہے ہیں۔ تقی جواد تو اسی دن سے یتیم ہو رہے ہیں کہ جب سے امام رضا مدینے سے روانہ ہوئے ہیں۔ امام تقی اپنے سر پہ اپنے ہی ہاتھوں سے خاک ڈال رہے ہیں۔ یہ بنی ہاشم کا طریقہ ہے اعلان یتیمی کا۔ یہی وجہ ہے نا کہ کربلا معلیٰ میں روز عاشور لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب ایک باپ خیمے سے ودا ہو کر جا رہا تھا تو 4 برس کی بچی نے ذوالجنا کے سموں کو تھام لیا تھا، اے ذوالجنا میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا، صبح سے جو جا رہا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ اس وقت مورخین نے، ارباب مقاتل نے لکھا امام حسین ذوالجنا سے تشریف لائے، اپنی 4 برس کی یتیمہ کو گودی میں بٹھایا اور ایک مرتبہ کربلا کی خاک سے مٹھی کو بھرا اور خود اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے سر پہ ڈالنے لگے۔ ارے تاریخ نے ایسے یتیم بہت دیکھے ہیں کہ جن کے والد کے چلے جانے کے بعد ان کے سر پہ خاک ڈالی گئی، لیکن تاریخ نے کئی ایسی یتیمہ نہیں دیکھی کہ جو اتنی غریب اور مظلوم ہو کہ جس کا بابا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی یتیمی کا اعلان کر رہا ہو۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ حسین جانتے تھے ارے میرے بعد سکینہ سے کوئی اتنی شفقت بھی نہ کرے گا کہ یتیمی کی علامت پوری کر دے، سر پہ خاک ڈال دے۔
اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء۔ عزیزوں، شب 17 سفر ہے، امام وقت تو ان کے جد امام رضا کا پرسہ پیش کریں گے، تعزیت پیش کریں گے۔ ہاں عزیزوں، ماجرا یہ ہوا کہ امام رضا کا قریب ترین صحابی ہے ابا صلت ہروی، امام کو خراسان میں دربار طلب کیا گیا، ابا صلت کو ساتھ لیا ہے۔ ابا صلت، جب ہم دربار میں جا رہے ہیں، اب اگر باہر نکلتے وقت ہماری ابا ہمارے کاندھوں پہ ہو تو سمجھ جانا کہ تیرا امام صحیح و سلامت ہے اور ہم سے بات کرنا، لیکن اے ابا صلت، اگر دیکھو کہ میں نے اپنی ابا کو سر پہ ڈال رکھا ہے، سر پہ اوڑھ رکھا ہے، تو سمجھ جانا تیرا امام اب صحیح و سالم نہیں ہے۔ ابا صلت، پھر مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ابا صلت کہتے ہیں امام دربار میں تشریف لے گئے، مجھے باہر ہی ٹھہرایا گیا، اسی اثنا میں میرا دل مچل رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے، نہ جانے میرے امام کس حالت میں ہو، نہ جانے میرے امام پہ دربار میں کیا گزر رہی ہو۔ ادھر دربار کے اندر میرا مولا رضا ہے، فرزند رسول ہے، غریب و تنہا ہے، مدینے سے بہت دور ہے، کوئی اہل و عیال خیال رکھنے کو نہیں ہے۔ حاکم ملعون نے مولا کی خدمت میں کچھ زہر میں بجھے ہوئے انگور کے دانوں کو پیش کیا، مولا نے بہت انکار کیا، مجبور کیا گیا، مولا نے ایک دانہ اٹھا کے نوش فرما لیا، ارے بہت زور دیا گیا، مولا نے دوسرا دانہ بھی تناول کیا، مولا نے تیسرا دانہ بھی تناول کیا، تیسرا دانہ حلق میں اترنا تھا، مولا اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور پلٹ کر جانے لگے۔ حاکم کی صدا آئی کہ اے فرزند کاظم، کہاں جا رہے ہیں؟ اے علی ابن موسیٰ رضا، اور انگور تناول کیجئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے سر کو جھکا کے جواب دیا، میں وہیں چلا جہاں تو نے بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ ارے لعین کو یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ دربار سے باہر تشریف لائے، ابا صلت تڑپ رہا ہے، لرز رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، کہتا ہے جب میرا مولا دربار سے باہر آیا، میں نے دیکھا کہ مولا نے اپنی ابا کو سر پہ ڈال رکھا تھا، مسلسل کلمہ استرجاع کا ورد کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا صلت کہتے ہیں مولا کی وصیت کے مطابق میں نے مولا سے کوئی بات نہیں کی، مولا گھر میں تشریف لے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے، دروازے کو بند کر لیا، کہتے ہیں میں دروازے کے باہر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کیسے مولا کی خدمت کروں۔ کچھ دیر تک مولا کے حجرے مبارک سے تلاوت قرآن کی، دعا کی صدائیں آتی رہیں، کچھ دیر بعد حجرے میں خاموشی طاری ہو گئی، کہتے ہیں جب بہت دیر گزر گئی تو میں نے ہمت کی حجرے کا دروازہ کھولا، کیا منظر دیکھا کہ میرے مولا رضا اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، اپنے رب علا کی بارگاہ میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ فقط اتنا نہیں، مولا کا جنازہ تیار ہے، غسل دے دیا جا چکا ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے، مولا کا جنازہ پوری طرح آمادہ ہے۔ میں حیران ہوا، اچانک میری نگاہ ایک کمسن بچے پر پڑی، چہرہ شہزادوں کا سا تھا، چہرہ چاند کا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ یہ جنازہ کس نے تیار کیا؟ ارے روتے ہوئے کہنے لگے اے ابا صلت، اب ہم تمہارے امام وقت ہیں، میں تقی جواد ابن علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ اے مولا آپ تو مدینے میں تھے۔ جواب ملا ہے ابا صلت، خدا کا قانون یہ ہے کہ ایک حجت خدا کو فقط خدا کی دوسری حجت ہی غسل و کفن دے سکتی ہے۔ ہم مدینے میں تھے مگر اجازت امامت سے یہاں خراسان آئے ہیں تاکہ اپنے بابا کو غسل و کفن دیں، اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھیں تاکہ انہیں شان سے دفنایا جائے۔ میں مولا تقی کی بارگاہ میں تعزیت پیش کروں گا، مولا اپنی یتیمی کا پرسہ قبول کیجئے، مولا اپنے بابا کی رحلت کی تعزیت قبول کیجئے۔ مولا آپ کے بابا نے فرمایا تھا یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین،
حسین، اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر رونا آئے تو رونے کو موڑ دو حسین کی طرف۔ اے آقا تقی، آپ کے بابا کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ مولا آپ کے بابا غربت میں قتل کیے گئے، لیکن مولا بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدینے سے باعجاز امامت خراسان تشریف لائے۔ ارے بابا کئی فرسخوں کئی میلوں کے فاصلے پر تھے، لیکن آپ مدینے سے باعجاز امامت غسل دینے کے لیے آئے۔ آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ لاشا دفن ہوا۔ مولا ایک آپ کا اعجاز ہے کہ بابا کو کفن دینے مدینے سے خراسان آئے۔ مولا ایک کڑیل جوان بیٹا ایسا بھی تھا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے بوڑھے باپ کا بے غور و کفن لاشا تھا، اسی سرزمین پہ تھا، لاشا نگاہوں کے سامنے تھا، مگر اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن میں طاق، رو رو کر ایک جملہ کہتا جاتا تھا، بابا جس کا جوان زندہ ہو ان کے بابا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا کرتا ہے۔ اے بابا مجھے معاف کر دینا، سید سجاد آپ کو غسل بھی نہ دے سکا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت امام رضا کا، تجھے واسطہ مظلومیت امام رضا کا، تجھے واسطہ غریب الغرباء کا، تجھے واسطہ سلطان عرب و عجم کا۔ بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر امام رضا، مادر ائمہ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ زندگی میں بار بار مولا رضا کی زیارت، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ اس فرش غم کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ تمام حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین عزاداران آباد ہیں، ان تمام مؤمنین و مؤمنات کو ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم امام رضا۔ تھا برادر کا جب جدا، بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی، کاٹا گیا حسین کا مقتل میں جب گلا، بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی، گھیرا تھا ظالموں نے سہے مشرقین کو، زینب بچانے پائی نہ اپنے حسین کو، سوئے دریا مڑ کر دیکھتی تھی زینب، اپنے غازی کو صدا دے رہی تھی زینب، گھیرا تھا ظالموں نے سہے مشرقین کو، زینب بچانے پائی نہ اپنے حسین کو، بے کس بہن تڑپتی رہی، کچھ نہ بس چلا، بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہی، کاٹا گیا حسین کا مقتل میں جب گلا، بس کچھ ہی فاصلے سے بہن
देखती रही। खंजर तले हुसैन की गर्दन को देख कर ऐ भाई कह के गिरती थी दुखिया जमीन पर। सुए दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैना, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैना। खंजर तले हुसैन की गर्दन को देख कर ऐ भाई कह के गिरती थी दुखिया ज़मीन पर। वो वक्त एक बहन पे कयामत का वक्त था, बस कुछ फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मक़तल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। प्यारी बहन हुसैन की सर पीटती रही, सूखे गले पे भाई के चलती रही छुरी। सुए दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैना, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैना। प्यारी बहन हुसैन की सर पीटती रही, सूखे गले पे भाई के चलती रही छुरी। जंजीर बेकसी ने कसी थी कुछ इस तरह, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मक़तल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। सीने पे जब हुसैन के सिमरे लई चढ़ा, ज़ैनब ने सर को पीट के दरिया करो किया। सुए दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैना, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैना। सीने पे जब हुसैन के सिमरे लई चढ़ा, ज़ैनब ने सर को पीट के दरिया करो किया। उस वक्त थर थराने लगी अर्ज़ करबला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मक़तल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। परदेस में अली की दुलारी थी बेकरार, रोती थी जार जार तड़पती थी बार बार। सुए दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैना, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैना। परदेस में अली की दुलारी थी बेकरार, रोती थी जार जार तड़पती थी बार बार। हर सिमत से हुसैन पे होती रही जफा, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मक़तल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। ज़ैनब पे करबला में जो कोहे अलम गिरा, टूटे न वो पहाड़ किसी पर भी है खुदा। सुए दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैना, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैना। ज़ैनब पे करबला में जो कोहे
आलम गिरा, टूटे न वो पहाड़ किसी पर भी है खुदा। भाई को कत्ल करता रहा शिमुर बेहया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मख्तल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। नरगे में जालिमों के थी बेटी बुतूल की, कुछ भी न करने पाई नवासे रसूल की। सुए दरिया मुड़कर देखती थी ज़ैना, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैना। नरगे में जालिमों के थी बेटी बुतूल की, कुछ भी न करने पाई नवासे रसूल के। भाई का सर निगाहों के आगे ही कट गया, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मख्तल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। वाइज न लिख सकेगा कभी भी वो गम कोई, ज़ैनब के दिल पे तेग जो आसूर को चली। सुए दरिया मुड़कर देखते थे ज़ैना, अपने गाजी को सदा दे रही थी ज़ैना। वाइज न लिख सकेगा कभी भी वो गम कोई, ज़ैनब के दिल पे तेग जो आसूर को चली। भाई का खून खाक में मिलता रहा रज़ा, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। काटा गया हुसैन का मख्तल में जब गला, बस कुछ ही फासले से बहन देखती रही। ज़ियारत वारिस। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अलीन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीय्यिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न ख़दीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर। अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअत अल्लाह व रसूलहु व अताअतकल यक़ीन। फ़लान अल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लान अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लान अल्लाहु उम्मतन समित बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरा फ़िल अस्लाबि शामिख़ा वल अरक़ामिल मुतहहरा, लम तुनजिस्कल जाहिलियतो बिअनजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुतलहिमातिस सियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिद्दाइमिद्दीन व अरकानिल मुअमिनीन, व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी, व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, व अशहदु अल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाहु व रसूलुहु अन्नी बिकुम मुमिन व बिया बिकुम मूक़िन बेशराअ दीनी व ख़वातीम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबे। सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम
وعلى أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین ولیکم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.